اس کے بعد ملک کی ایسی حفاظت کریں گے جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے. پاکستان مردہ باد. پہلے آپ اپنے ہوش میں آؤ. السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل تھوئی جنہ. آپ نے سنا ہوگا ظاہر ہے جو پہلگام میں اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے 26 لوگوں کی لائیوز لی گئی تھی. دہشت گردی جدھر بھی ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، انڈین، پاکستانی، برٹش، امریکن، دہشت گردی غلط ہے. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو سرکمسٹانسز اس ایونٹ کے آس پاس ہیں کافی سسپیشس ہیں. مثال کے طور پر 6 کلومیٹر دور جو پولیس اسٹیشن تھا اس میں خبر پہنچ گئی تھی 10 منٹ اٹیک کے بعد FIR انہوں نے درج کیا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ فورن ایجنسی، فورن لوگوں کا انوالومنٹ ہے. سوال اٹھتا ہے کہ اتنے جلدی FIR درج ہو گیا لیکن جو پولیس تھی ان کو کم از کم 45 منٹ سے 1.5 آور لگ گیا پہنچنے کے لیے. ظاہر ہے عوام کہہ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہائیلی ملٹرائزڈ زون نہیں ہے جس میں 500,000 سے زیادہ ملٹری پرسنل ہے. اور پھر جو انڈیا کا ریاکشن ہے، اچانک سوال نہیں پوچھنا کہ یہ سیکیورٹی لیپس کس طرح ہوئی تھی، لیکن ایک دم ان کی رسپانس ہے کہ پانی بند کر دو. لوگ واقعی کہہ رہے کہ لگتا ہے یہ کوئی سازش لگ رہی ہے، کچھ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، کیونکہ انڈیا کی ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ کافی قریب ہے، اور اسرائیل نے ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے ہینیبل ڈائریکٹیو یوز کیا تھا، مطلب اپنے لوگوں کو انہوں نے مارا تھا، سو ان کو ہاسٹیج نہیں لیا جا سکے. لیکن میں آج یہ چیزیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن میں آج ریاکٹ کرنا چاہتا تھا ان ویڈیوز کی. ایک ویڈیو بڑی عجیب، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کشمیر والے مسلمانوں کی کافی سینسٹیو وقت چل رہا ہے، ان کے ہومز ڈیمولش ہو رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے پیچھے مطلب جا رہے ہیں، جو سٹور وینڈرز ہیں، جو سڑک میں جنہوں نے ریڑیاں لگائی ہے ان کو مار رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو تھوڑا دکھانا چل رہا ہے کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا ملک ہے انڈیا، آپ کا ملک ہے، آپ ان کے ساتھ ہو. لیکن کلیکٹیو پنشمنٹ کہ ہاں اب یہ ہوا ہے، ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوا، تو ممالک کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونے دو کیونکہ کافی ان آنسرڈ کوسچنز ہیں. اس کے بعد آپ جو قانون کے مطابق ان پر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. لیکن کیا بولا جا رہا ہے، آپ بولو پاکستان کو ختم کر دو. تو ایک مجھے بڑی عجیب کلپ سی لگی، میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی آگے اگر آ بھی گیا تو قصور ہمارا نہیں انکل، تمہارے بارڈر میں کھڑے ہوئے جوانوں کا. اگر تھک گئے ہیں. اچھا، تو یہ ان کا نام ہے مولانا PM مزمل، ٹھیک. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بارڈرز پر سیکیورٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو محبت سے بلا کر 4 مہینے 4 سال کی چھٹی دے دو، کسی کو بارڈر میں نہ کھلاؤ، ہم علماء کو مدرسے والوں کو کھڑا دو. اس کے بعد ملک کی ایسی حفاظت کریں گے جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے. جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو جانے نہیں دیں گے. ایک دفعہ اس نے نہیں بولا، 2 دفعہ بولا. اور جبرائیل کو بیچتا کون ہے؟ جبرائیل کو تو اللہ بیچتے. تو کیا آپ اللہ کے اوپر اب اشکال کر رہے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تو کوئی روکے گا؟ بے شرم بندہ کھڑا ہے اور پیچھے علماء بھی بیٹھے، ان کی علم کا کیا ویلیو؟ اس طرح کے لوگ جو ہوتے شیملیس ہوتے، جو اپنے مذہب کو بیچ دیتے سو وہ سکون سے رہ سکے، سو لوگ ان کو تالیاں بجائیں. یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. آپ اپنے اصولوں پر قائم رہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولو، جو غلط ہے اس کو غلط بولو. اگر پاکستان غلط ہے ان کو بولو غلط، لیکن پہلے ایک دم اچھلنے نہیں لوگو. اور ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہو، ٹھیک ہے آپ پاکستان کو نہیں پسند کرتے ہو، نہیں پسند کرو، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کا مذہب آپ کی آئیڈینٹی ہے. اس طرح کی کفری باتیں آپ کیوں کر رہے ہو؟ کیا انہوں نے گولی آپ کے سر پر رکھی ہے؟ نہیں. جو پیچھے علماء بیٹھے ان کے سر پر گولی رکھی ہے؟ نہیں. خود اس طرح کر رہے. ایک سینگ ہے، کہتے کہ بہتر ہے کہ بندہ چھوٹی زندگی گزارے اپنے قدموں پر چھاتی آگے کر کے، کم از کم وہ لائف ویلیوبل تو ہوگی، ڈگنیٹی کے ساتھ تو ہوگی، لیکن وہ لائف جو بندہ گھٹنوں کے اوپر گزارے
جتنی بھی لمبی ہو وہ ڈسکریسڈ ہوگی, وہ بے عزت زندگی ہوگی, اس کا کیا فائدہ. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر کے اندر AFSPA ایکٹ ہے, دا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ. مطلب جو ادھر کی فوج اور پولیس ہے وہ کسی کو بھی شوٹ کر سکتی ہے, وہ کسی کو بھی شوٹ کر سکتی ہے اگر ان کو تھریٹ نظر آئے. وہ اریسٹ اور ڈیٹین کر سکتے ہیں وارنٹ کے بغیر, وہ کشمیریوں کی پراپرٹی کو سرچ کر سکتے ہیں وارنٹ کے بغیر. اور اگر پولیس یا آرمی سیکیورٹی پرسنل نے کسی کو شوٹ کر دیا, کسی کو مار دیا, اس کو لیگل امیونٹی دی گئی ہے. اور میں نے یہ بھی بولا کہ لوگوں کے گھر ڈیمولش ہو رہے ہیں, ان کی روزی کے پیچھے جا رہے ہیں, اور 500,000 الجزیرہ نے بولا تھا کہ کم سے کم ادھر فوجی ہیں. تو یہ اب عوام بولے گی. دیکھتے عوام سے جب بات کر رہے ہیں جو اس طرح کی رسکی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان ہو یا بنگلہ دیش کا مسلمان ہو, اتنا پریم ہم ان سے کرتے ہیں جتنا یہاں کے مسلمانوں سے کرتے ہیں نا. ہندو سے بھی, مسلمان سے بھی. ہندوستان میں لے رہا تو ہندوستان کے ہندو سے بھی کریں گے. بھارت ماتا کی جے. لیکن یہ سننے کے لیے یہ تیار نہیں تھا, لیکن اس نے جواب دے دیا ڈائریکٹ, ماشاءاللہ. اب یہ کہہ رہا ہے بولو بھارت ماتا کی جے. یہ بھارت ماتا آپ لوگوں کو تو پتا ہے یہ گوڈیس, ایک قسم کی گوڈیس ہے. یہ کہیں بھی آپ سرچ کر لو, بھارت ماتا کی جے کا یہ نہیں مطلب مدر انڈیا, یہ ایک گوڈیس کی فارم میں, جس طرح یہ کہتے ہیں نا گاؤ ماتا. نہیں بولیں گے. نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ہم تو یہ بولتے یار آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بریو بندہ. اس کے آس پاس بھی آپ لوگ دیکھو گے وہ ڈر کے مانے کہ ہاں جو آپ کہنے کے لیے کہہ رہے ہو ہم بولیں گے, لیکن دیکھو یہ پتلا دبلا سا بندہ. عبداللہ بن مسعود کی مجھے یاد آتی ہے کہ جب وہ درخت پر چڑھتے تھے تو لوگ ہنستے تھے کیونکہ ان کی جو شنز ہیں نا, جو ٹانگ کا نیچے والا حصہ, وہ پتلا دبلا سا تھا, تو لوگ ہنستے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آپ کو کیا پتا یہ جو تھن شنز ان کی ہیں نا, اگر یہ ایک پلڑے میں رکھی جائے اور جبل احد دوسرے پلڑے پر رکھی جائے تو ان کی تھن شنز جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہے. تو یہ پتلا دبلا سا بندہ, یار میں خالی اسی پر ویڈیو بنانا چاہتا تھا. ماشاءاللہ اگر یہ ویڈیو میرے بھائی تک پہنچے تو امیزنگ ہوگا. دیکھیے ایسے کٹر بنتی لوگ جو دیش کے سماجی کی آستھکتا جو ہمارا اسلام نہیں. ہاں جو اپنے مذہب کے قائم رہ رہے ہیں وہ کیا دیش کے خلاف ہیں؟ یہ کس طرح کی کانٹراڈکٹری illogical آرگیومنٹس یوز کی جا رہی ہیں. کہا تھا جو ہمارا اسلام نہیں, پاکستان بھی زندہ باد ہم کیوں کیسے کہہ دیں گے؟ ہم تو اسلام زندہ باد کہیں گے. ہاں دیکھا, اب مسلمان اور پاکستان کو یہ ایک کیٹیگری میں کر رہے. اس میرے دوست کو پتہ چل گئی یہ کیٹیگری مسٹیک ہے, یہ پاکستان اور اسلام کو ایک بنا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ انڈین مسلمان کی تعداد زیادہ ہے, ان کو پاکستان کے ساتھ جوائن کر دو, پاکستان کے ساتھ تو انڈیا کی دشمنی ہے, دونوں کو ہٹا دو آگے سے. پاکستان مردہ باد. پہلے آپ اپنے ہوش میں آؤ. پاکستان مردہ باد. اور پاکستان میں تو بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. کیوں پاکستان کو مردہ باد بندہ کے کلیکٹیو پنشمنٹ, یہ تو اسرائیل کا کام ہے, کیوں پاکستان کو مردہ باد کہیں. لیکن جس ماحول میں یہ ہے دیکھو کتنا پریشرائزڈ ہوگا, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ پتلا دبلا مسلمان باڈی بلڈروں سے بھی زیادہ اسٹرینتھ دکھا رہا ہے. میں ہوش میں ہوں سر, آپ بتائیے. ہم بولیں گے پاکستان. میں بھائی صاحب ایک بار بتاؤ, آپ انڈیا میں رہ رہے ہو, جنم بھومی آپ کی یہی ہے, وہی بھائی صاحب آپ کی انڈیا بھومی ہے نا, آپ پاکستان مردہ باد کیوں نہیں بولیں گے؟ وہاں پہ اتنے نعرے لگ رہے ہیں ہندوستان مردہ. وہاں پر سارے نعرے تو نہیں نہ لگا رہے ہیں, جو نعرے لگا رہے ان کے خلاف آپ بے شک بولو نا, کہ آپ نعرے کرے ہم بھی نعرے کریں گے, لیکن جو بچے بزرگ ڈسیبلڈ جو باقی لوگ ہیں سب کو ایک پورٹ میں کیوں شامل کر رہے ہو؟ یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ مردہ باد کے کیا وہ اس دیش میں ہندو نہیں ہے نا؟ آپ اس دیش کے ہو نا, مسلم ہو, تو آپ اپنے دیش کی سپورٹ نہیں کرو گے؟
धर्म की बात में करेंगे, पहले इंडिया राष्ट्र पाकिस्तान का मैच होता है, अगर इंडिया छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं। कौन कह रहा है? कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? मैं यही ओहो, कहाँ रहते हो? ये देखो इसने इसको स्मैश कर दिया डिबेट के अंदर। अब कहाँ रहते हो? इसने एग्जाम्पल भी दिया कि मजहब एक चीज है, मुल्क की सपोर्ट और चीज है। मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मैं पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलूँ? ये टू सेम कैटेगरी की चीजें नहीं हैं। ये बंदा पीछे मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद जब बड़े बोलते चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। कह रहा है बॉर्डर पर जाके बोलो ना। बॉर्डर में यार देखो ये पूरा क्राउड को संभाल रहा है, माशाल्लाह यार। ये अल्लाह अकबर। आगे बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो, ये बताइए, बॉर्डर पे आके बोलो जब पता लगे। हिंदुस्तान का कोई जवान नहीं जो जाना नहीं चाहता बॉर्डर पे। बहुत क्या है, बदकिस्मती होती है जो पहुंच नहीं पाता है। मोहम्मद रफीक, बहुत सिंपल सा और बिल्कुल सटीक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। बोलो। हाँ जी। पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? हम क्या कह सकते हैं, हम तो पटरी वाले हैं। वाकई यार पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? ये एक जवाब चाहता है, उनको तबाह कर दो, उनको जला दो, उनको खत्म कर दो। हम क्या कह सकते हैं? आप भी देश के नागरिक हैं, 28 देश के नागरिक चले गए। हाँ, देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैं अपनी रोजी मुश्किल से कमाता हूँ। मुझे क्या कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो इकोनॉमिक्स को देखना चाहिए। ये तो एलाइज और कई फैक्टर्स होते हैं कि जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस बंदे को क्या पता यार किस तरह के डफर सवाल हैं। ले गए, अगर गलत किया तो गलत उनके साथ उनके मारा जाएगा। इस बार नक्शा मिटा दिया जाए, नामो निशान खत्म। ये लो, नामो निशान खत्म किया जाए। जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी खत्म किया जाए। यही कह रहे हो ना, जेनोसाइड की बातें कर रहे हो, बेशरम। और क्या कह सकते हैं? हमने होना चाहिए पाकिस्तान का। हाँ, जिन्होंने गलत किया उनके साथ होना चाहिए। हाँ देखो, अब माइक हटा दिया। जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत होना चाहिए। बैलेंस्ड बात यही है, जिसका वन ब्रेन सेल कम से कम है वो तो यही कहेगा। हाँ, ऑटो वाले भाई साहब, आप भैया एक बात मैं बताऊंगा। हाँ। या तो आप दो बात है, अगर सच बोलना है, ये ऐसे सच बोलना है, गोली खानी है। हाँ, ये सच बोलना है, गोली खानी, या तो जेल। ये इसने बात कर दी कि देखो माइक लेके तो फिर रहे हो, लेकिन ये जो एक्ट्स हैं जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते इस मुल्क में। आर्म्ड फोर्सेस कल छापा मार गए हमारे घर में, हमें मार देंगे ऐसे ही, और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वारंट, कोई ड्यू प्रोसेस की जरूरत नहीं है। क्या हम कह सकते? एक ही चीज हम कह सकते, जो आप चाहते हो, वरना अगर हमने उसके मुताबिक बात नहीं की तो हम तो फारुग हो गए ना। तो मेरे दोस्तों, मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि बंदे की दाढ़ी इधर तक हो सकती है, बंदा मदरसे में सिखा सकता है, लेकिन विल पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, ये हर बंदे के पास नहीं होती। देखो ये पतला दुबला मेरा दोस्त मौलवी से भी कितनी इसने प्यारी बात की। और वो आपने रिवायत सुनी होगी, वो जो हुक्मरान के सामने सच बोल सके उसको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे जगह मिलेगी, अर्श के साया के नीचे। देखो इस बंदे ने ये, जहां तक मैं हूं, मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पावर, कितनी ब्रेवरी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए। ये मुश्किल वक्त आया है तो अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे, ब्रेवरी दे, और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। और जो हिंदू जिनकी फैमिलियां ज़बह की गई थी, उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और हमारी सोच, हमारे प्रेयर्स उनके साथ जा रहे हैं, और हम उनको याद रख रहे हैं। क्योंकि देखो कोई भी बंदा हो इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इन चीज़ों को हाईजैक करके पॉलिटिक्स के लिए और अजीब अजीब चीज़ें करते, उनको पकड़ना चाहिए और उनको फांसी में लगाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।